صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو خود بلند فرمایا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ جس طرح کلمہ کے اندر اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ تو اسی طرح آگے دیکھتے ہیں کہ اذان ہے، اذان کے اندر اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ تکبیر ہے تو اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ نماز ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے جناب کا ذکر بھی ہے۔ تو اسی طرح جنازہ ہے تو اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ تو جو عمل بھی ہم دیکھیں تو اس کے اندر جہاں اللہ کا ذکر پایا جاتا ہے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ضرور ملتا ہے۔ قرآن ہے تو اللہ کی پاکی ہے، اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ کہیں یا ایھا المزمل تو کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں یا مدثر۔ تو اسی طرح قرآن پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے۔ تو صرف قرآن کے اندر ہی، نماز کے اندر ہی یا اذان اور تکبیر کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ نے اتنا ذکر بلند کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آپ کا ذکر بلند رہے گا، اور آنے والے ہر دور کے اندر ذکر بڑھتا جائے گا۔ بلکہ جتنے بھی صحیفے اترے، آسمانی کتابیں اتری، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ بلکہ ہر نبی کی زبان پر اللہ کے محبوب کا ذکر۔ عالم ارواح کے اندر اگر دیکھیں تو فرشتوں کے جھرمٹ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ عالم دنیا میں دیکھیں تو کونے کونے اور ہر شہر گاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اسی طرح عالم دنیا کے اندر ہی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو صرف بلند نہیں کیا، بلکہ آگے عالم برزخ کے اندر دیکھیں تو وہاں بھی محبوب کا ذکر ہے۔ تو عالم برزخ کے آگے آخرت کے اندر دیکھیں تو ہر نبی کی زبان پر محبوب کا ذکر، اور ان کی امتوں کے اندر محبوب کا ذکر، اور پوری آخرت کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہوں گے ان سب کی زبان پر محبوب کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو عالم ارواح سے لے کر جنت تک تمام عالم کے اندر اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جیسا کہ 12 ربیع الاول آتا ہے ہر سال،
تو ہم دیکھتے ہیں ہر سال 12 ربیع الاول کے دن ہر سال ذکر بڑھتا جا رہا ہے. تو جس ذکر کو اللہ تعالیٰ خود بلند فرمائیں اور جس ذکر کو اللہ تعالیٰ خود کریں، اس کے فرشتے کریں، مومنین کریں، صالحین کریں، تو وہ ذکر کیسے کم ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہر آنے والے دور کے اندر وہ ذکر بڑھتا جائے گا، کیونکہ اس ذکر کو اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بلکہ جو بھی عمل ہے، جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ نماز کے اندر ذکر، اذان کے اندر ذکر، تکبیر کے اندر ذکر، جنازہ کے اندر ذکر، قرآن کے اندر ذکر، اگر محبوب کا ذکر کہ کسی عمل کے اندر اگر نہ کیا جائے تو وہ عمل صالح ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ عمل قابل قبول ہی نہیں. جس طرح دعا ہے تو دعا کے اندر بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول آخر ذکر نہ کرے، درود نہ پڑھے، تو وہ دعا بھی زمین اور آسمان کے درمیان اٹک جاتی ہے. تو جو حالانکہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ درود کے بغیر بھی دعا کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند اس بات کو کرتے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہو وہاں میرے محبوب کا ذکر بھی ہو. تو اسی لیے جتنے بھی یہ اعمال ہیں اور ان میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اگر ان اعمال کے اندر ذکر نہ کیا جائے تو وہ عمل ہی نہیں رہتا. تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کریں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں، اور جتنے بھی آپ کے سنت طریقے ہیں ان کو اپنائیں، کیونکہ ہر سنت عمل کے اندر آپ کا ذکر ہے، آپ کی یاد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اصل میں ایمان ہے. اور اگر دل اور زبان سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کے اندر ایمان بڑھتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ کے محبوب کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. دعا اللہ پاک ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.